بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں کافی طویل ہوتی ہے۔ تمام جن و انس کو مرنے کے بعد قیامت سے پہلے عالم برزخ میں رہ کر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم ایک مسافر کی طرح ہیں۔ جس طرح مسافر ایک جگہ وقت گزار کر واپس اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی واپس اپنے اصل گھر یعنی اصل منزل کی طرف جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت سے ہٹ کر ایک الگ ہی دنیا۔ اس کے اندر بھی آگے دو مقام ہیں۔ ایک کا نام ہے علین، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کا نام ہے سجین، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں اور وہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین گرامی، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے پہلے بھی دو عالم ہیں اور بعد میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر قیام کی مدت الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سور اسرافیل، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر و نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے، پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھل جائے گا، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی رہے گی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کرائی جائے گی اور اس کی قبر تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دھس جائیں گی۔ اس طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو 2 خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اعمال برے ہوں تو 2 خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجودہ روحیں ایک باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں کہ جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا۔ وہ نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نئی روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔
نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئی آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں قیامت کے دن تک عالم برزخ میں ہی رہیں گی۔ قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روح کو جسم میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہیں مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے: اے ابن آدم، تیرا برا ہوا، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مفہوم ہے مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں گرمی اور وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بات بننے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علین بنا دے۔ آمین ثم